تو اب یہ اہل تشیع ہے، میں ان کو بھائی تو کہتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں کہتے بھائی آپ؟ بھائی میری مرضی، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ میں نے تو آپ سے ایک سوال پوچھا نا۔ میری مرضی بس میں نہیں دیتا کرتا، میں چلے بھائی نہیں۔ چلے اچھا مجھے آپ سوال کے جواب دیں۔ چلو میں آپ کے سوال کا جواب تو میں ابھی دے دیتا ہوں۔ چلے دیں آپ مجھے بتائیں نا اس یہودی کا نام کیا تھا؟ مجھے تو آتا ہے نا، آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور بتائیں گے تو میں آگے جواب دوں گا نا۔ پہلے آپ بتائیں، چلو نام تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو میں دیان کاظم کی تمام ویڈیو واچ کرتا ہوں، تو میرا دل کہہ رہا تھا آج میں دیان کاظم سے ایک سوال پوچھوں۔ جی تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ماشاءاللہ میں آیا ہوں اپنے بھائی مبشر بھائی کے پاس۔ ماشاءاللہ یہ انہوں نے نیو شاپ بنائی ہے کپڑوں کی، تو بھائی نے افتتاح تو پرسوں کرنا تھا، مجھے بھائی نے انوائٹ کیا ہے دعا کے لیے، تو بھائی نے بولا تھا کہ آپ افتتاح والے دن آ جانا۔ تو پھر میں نے بھائی کو کہا کہ افتتاح والے دن پرسوں میری محفل ہے، میں آج ہی آ کر دعا کر دیتا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ بھائی کی نیو شاپ ہے، پھر آخر میں بھائی کے لیے دعا بھی کریں گے۔ یہاں پر ایک لڑکا موجود ہے، یہ اہل تشیع ہے، تو اس نے کوئی خواہش ظاہر کی ہے، تو یہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد شاہزیب ہے اور میں اہل تشیع ہوں۔ تو میں دیان کاظم کی تمام ویڈیو واچ کرتا ہوں، تو میرا دل کہہ رہا تھا آج میں دیان کاظم سے ایک سوال پوچھوں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں دیان کاظم سے ایک سوال پوچھوں، اور میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری جو ویڈیو ہے نا یہ اپنے چینل پہ لازمی لگانا۔ جی ٹھیک ہے، آپ ادھر میرے پاس آئیں، ادھر میرے پاس آ کر بات کریں۔ چلے ٹھیک۔ ہاں جی ویڈیو بن رہی ہے، بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو ایک یہودی مشکل کشا علی علیہ السلام کے پاس جو آیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے کون سے سوال کیے تھے اور اس کا نام کیا تھا؟ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو بن رہی ہے نا؟ جی جی بن رہی ہے۔ کیا یہ اپلوڈ ہوگی؟ جی اپلوڈ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں پھر دیکھوں گا۔ چلو بتائیں آپ مجھے بتائیں نا اس یہودی کا نام کیا تھا؟ مجھے تو آتا ہے نا، آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اور بتائیں گے تو میں آگے جواب دوں گا نا۔ پہلے آپ بتائیں، چلو نام تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ راسد جلود اس کا نام، جو یہودی تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ راسد جلود۔ راسد جالود۔ جی جی ویڈیو بن رہی ہے، میں بتا رہا ہوں۔ تو جی ان کا سوال یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی پاک کے پاس ایک یہودی آیا تھا، اس کا نام تھا راسد جالود، اور اس نے نا حضرت علی سے کچھ سوال کیے تھے، تو حضرت علی پاک نے ان کے سوالوں کے جواب دیے تھے۔ تو یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو حضرت علی نے جواب دیے تھے وہ کون سے تھے، وہ آپ مجھے بتائیں۔ تو اب یہ اہل تشیع ہے، میں ان کو بھائی تو کہتا نہیں ہوں۔ کیوں نہیں کہتے بھائی آپ؟ بھائی میری مرضی، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس کی وجہ میں نے تو آپ سے ایک سوال پوچھا نا۔ میری مرضی بس میں نہیں دیتا کرتا، میں بھائی نہیں۔ چلے اچھا مجھے آپ سوال کے جواب دیں۔ چلو میں آپ کے سوال کا جواب تو میں ابھی دے دیتا ہوں۔ چلے دیں۔ تو جی اس کا سوال یہ ہے کہ حضرت علی پاک کے پاس جو یہودی آیا تھا، اس نے جو سوال کیے تھے، حضرت علی نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ اچھا حضرت علی کے پاس نا ایک مرتبہ یہودیوں کی جماعت آئی، اور جو ان کا بڑا تھا اس کا نام تھا راسد جالوت۔ اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جواب، ایک سوال کا جواب آپ دو گے، ایک کا جواب دھیان دے گا، ٹھیک ہے؟ نہیں دھیان دے گا، ایسے نہیں ٹھیک دھیان خان؟ یہ تو ٹھیک ہے، ایک آپ دیں ایک میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ جب آپ مجھے بھائی نہیں مان رہے تو سارے سوال کا جواب دیں پھر آپ۔ چلو ٹھیک ہے، پہلے سوال دیتے ہیں، پھر پاپا جی پھر کرتے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے دیان خان، آپ جواب دیں۔ اچھا میں بھائیوں کو بھی بتا دوں نا کہ اب کیا بات کر رہے ہیں، راسد جالوت وہ کون تھا؟ جی ایک مرتبہ نا حضرت علی پاک کے پاس ایک یہودیوں کی جماعت آئی تھی، اور جو یہودیوں کا بڑا تھا نا اس کا نام تھا راسد جالوت۔ راسد جالوت اس کا نام تھا، تو وہ آئے، آ کر کہنے لگے، اب ان کی اچھا سوچ کیا تھی؟ ان کی سوچ یہ تھی اگر ہم نے علمی بنیاد پر حضرت علی پاک کو شکست دے دی نا تو اس سے مسلمانوں پر بہت اثر پڑے گا، اور ویسے مسلمان دیان خان، ویسے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے سوال کتنے کیے تھے، اس سے یہ تو پوچھ لیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضرت علی سے انہوں نے سوال کتنے کیے تھے اور علی پاک نے جواب کتنے دیے تھے؟ یہ مجھے پتا نہیں آپ بتائیں نا، کیونکہ آپ نے سوال جو بس کیا اس کا ہے سوال آپ کرنا کو آتا ہے، خود کو نہیں خود کو پتا۔ نہیں پتا آپ کو۔ چلے دیان خان آپ جواب دیں۔ چلے میں بتا رہا ہوں، سنیں آپ۔
तो उन्होंने कहा कि अगर हमने इल्मी बुनियाद पर अली पाक को शिकस्त दे दी तो इससे मुसलमानों पर असर पड़ेगा और मुसलमान हजरत अली के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने कहा हम मंसूबा ये बना देंगे कि हम सवाल भी उनकी किताब कुरान नहीं बल्कि अपनी किताब तौरात से करेंगे और फिर उनको कहेंगे कि अब इसके जवाब भी तौरात के हवाले से दीजिए, तो हजरत अली नहीं दे पाएंगे। ये थी उनकी सोच। बहरहाल हजरत अली सरकार दो आलिम को मारने वाले हैं। सरकार ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अच्छा, अब राशिद जलूद जो उनका बड़ा था उसकी क़यादत में ये लोग हजरत अली के पास आए, आकर कहने लगे अली पाक हम आपसे, हमने आपके इल्म की शोहरत बड़ी सुनी है। तो हजरत अली पाक ने फरमाया अच्छा फिर क्या इसकी तस्दीक करने आए हो? कहने लगे नहीं, बस हम चंद सवाल करना चाहते हैं आपसे, अगर आपने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो फिर हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे, फिर हम आपको बाबुल इल्म मान लेंगे। तो हजरत अली पाक ने भी आपने फरमाया चलो जहाँ से चाहो जैसे चाहो सवाल कर लो। हजरत अली पाक ने आपने एक बात फरमाई, आपने कहा कि तुम एक बहुत बड़ी बात लेकर आए हो, अभी तक मैंने तुम्हारे सवालों के बारे में तुमसे पूछा नहीं है। फरमाया अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो फिर क्या इस्लाम कबूल कर लोगे? उन्होंने कहा कि जी अगर आपने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो फिर ये दलील होगी कि जिस जात से जिस हस्ती से आपने इल्म सीखा है वो कोई आम हस्ती नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई रसूल है। तो अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये सवाल आपने सबके सामने, अकेले में नहीं सबके सामने देने हैं। लोगों को बुला लिया, लोग जमा होकर खामोश होकर बैठ गए। तो राशिद जालूद जो बड़ा था उसने इल्म के तकब्बुर के भरपूर लहजे में पहला सवाल किया कि अली पाक मुझे ये बताएं वो क्या है, वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है, वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। सवाल सुनते ही इसका जवाब इससे पूछे पहले इसे आता है? आपको आता है सर? नहीं सवाल भाई आप सवाल आप पूछ रहे हैं, जवाब आपको आते नहीं है। चले कोई बात मर्जी नहीं, है अच्छा आप आपकी। बता दे कोई। अच्छा जी सुने आप, तो उसने क्या सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। सवाल सुनते ही मजमे का हर फर्द गहरी सोच में डूब गया। अब भाई भी डूबा बैठा है। पक्की बात है। अच्छा, अब जवाब सुनो। हजरत अली पाक ने आपने फरमाया शिर्क, शिर्क मेरे खुदा के लिए नहीं है। जवाब क्या है? शिर्क, शिर्क वो पाक है, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं और शिर्क मेरे खुदा के लिए नहीं है। तो जब मजमे वालों ने सवाल का जवाब सुना सबके मुंह से बेसाख्ता वाह निकल गई। फिर उसने एक और सवाल किया कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के मतलब है कि करीब नहीं है, बहुत दूर है। तो हजरत अली ने बिला तकल्लुफ जवाब दिया, आपने फरमाया जुल्म, जुल्म मेरे रब के करीब नहीं है। जुल्म हर बुराई की जड़ है, वो सबको हक देता है, बहुत ज्यादा देता है, इतना हक देता है कि सारी जिंदगी अगर कोई बंदा गुनाहों में गुजार दे ना और फिर उसके पास आ जाए तो मेरा रब उसको भी माफ कर देता है, तो तौबा कर लेता है वो। तो फिर राशिद जालूद ने एक और सवाल किया, अली पाक आप मुझे ये बताइए वो कौन सी जगह है जहाँ खुदा नहीं है। तो हजरत अली पाक ने फरमाया कि खुदा तो हर जगह है। उसने कहा नहीं, आप इसका जवाब हमारी किताब तौरात से दें। तो हजरत अली ने फरमाया क्या तुम्हारी किताब के फला सफ़े की फला लाइन में देखो नहीं लिखा हुआ कि एक मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उसने कहा कि मैं अर्श के करीब 7वें आसमान से आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वहाँ पर तुम्हारे नजदीक कौन था। तो उसने जवाब दिया कि मेरे नजदीक मेरा खुदा था, मेरा रब था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक और फरिश्ता आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उसने कहा मैं जमीन के 7वें तबक से आया हूँ। तो आपने फरमाया कि तुम्हारे नजदीक वहाँ पर कौन था। तो उसने भी यही जवाब दिया कि मेरे नजदीक मेरा खुदा था। तो फिर पता चला कि इंतहाई हो या पस्तियों की जगह खुदा ताला हर जगह पर है। तो हजरत अली ने तौरात से जवाब दिया। अच्छा, जब राशिद जालूद ने शिकस्त खाई ना, अब वो इल्मी की बजाय तारीखी सवालात पूछने लगा। हजरत अली पाक से पूछता, अली पाक आप मुझे ये बताइए पहला चश्मा कब जारी हुआ। अब ये कोई इल्मी जवाब नहीं है, इल्मी सवाल नहीं है, ये तारीखी सवाल है कि पहला चश्मा कब जारी हुआ।
تو حضرت علی پاک نے ان سے فرمایا اس کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ ہے نا کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ فرمایا نہیں، آج اپنی اصلاح کر لو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جہاں سے حضرت خضر نے پانی پیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر ایک اور سوال پوچھا، جب حضرت علی پاک نے ایسے جواب دیا نا، اس نے دستی ایک اور سوال پوچھا کہ کائنات میں زندہ چیز سانس لیتی ہے، جاندار چیز، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی نہیں ہے اور سانس بھی لے رہی ہے؟ کیا بات۔ اس کا جواب تو آپ کو آتا ہی ہوگا، بھائی آپ کو آتا ہے؟ چلے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت علی پاک نے ان سے فرمایا کہ تمہاری کتاب کے فلاں صفحے کی فلاں لائن پر دیکھو، کیا نہیں لکھا؟ صبح جب ہوتی ہے تو سانس لیتی ہے، شام جب ہوتی ہے تو سانس لیتی ہے۔ اچھا، اب اس نے پھر ایک اور سوال پوچھا، یہ تو میرے خیال میں آپ کو آتا ہی ہوگا۔ اس نے راشد جلود نے جب شکست کھائی نا، تو وہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ کون سی دو ایسی چیزیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں اور وہ کون سی دو ایسی چیزیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ اب یہ تو بہت آسان ہے، اس کا جواب تو دیں آپ۔ مجھے نہیں آتا یہ۔ چلے میں ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو حضرت علی پاک نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ ہر وقت ظاہر رہتی ہے، غائب نہیں ہوتی۔ اور حضرت علی پاک نے فرمایا زندگی اور موت، اسے ڈھونڈ کر دکھاؤ، تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ غائب رہتی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کب آ جائے کب چلی جائے۔ اچھا، پھر اب اس نے ایک اور سوال پوچھا، یہ بڑا ہی اس نے عجیب سوال پوچھا کہ کائنات میں ہر جاندار چیز جو زندہ ہوتی ہے، وہ مطلب ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، یا پھر کوئی جن ملائکہ یہ طواف کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، مگر اس نے کعبہ کا طواف بھی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ چیز نوح علیہ السلام کی وہ کشتی ہے، جب طوفان کے دوران وہ علیحدہ ہو گئی تھی، تو جب وہ بیت اللہ کے مقام کے پاس سے گزری نا، تو پھر اس نے کعبے کے 7 چکر لگائے تھے، 7 مرتبہ اس نے طواف کیا تھا، 7 چکر لگائے تھے۔ اچھا، اب اس نے ایک اور سوال پوچھا کہ علی پاک یہ بتائیے وہ کون سا ایک ہے جس کا 2 نہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، 2 نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 2 ہیں جن کا 3 نہیں؟ فرمایا دن اور رات یہ 2 ہیں، ان کا 3 نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 3 ہیں جن کا 4 نہیں؟ فرمایا لوح قلم کرسی یہ 3 ہیں، ان کا 4تھا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 4 ہیں جس کا 5واں نہیں؟ فرمایا قرآن مجید، توریت، زبور، انجیل یہ کتابیں 4 ہیں، ان کے 5واں نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 5 ہیں جن کا 6واں نہیں؟ فرمایا 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 ہیں، ان کا 6واں نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 6 ہیں جن کا 7واں نہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ان کا 7واں نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 7 ہے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت کے 7 آسمان ہیں، ان کا 8واں نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 8 ہے جن کا 9واں نہیں؟ فرمایا عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 9 ہے جن کا 10واں نہیں؟ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 بڑے سردار تھے، ان کا 10واں نہیں۔ اس نے پھر پوچھا وہ کون سے 10 ہے جن کا